السلام علیکم دوستوں، آپ سب کے لیے، آپ سب کی سماعتوں کی نظر میرا افسانہ آپ سب کے لیے۔ ایک عرصے سے وہ صبح سویرے بیدار ہونے کا عادی تھا۔ یہ اس کی عادت تھی یا بستر سے وحشت۔ وہ اسی وقت بستر کا رخ کرتا جب آنکھیں مکمل طور پر نیند سے بوجھل ہوں اور ذہن کسی بھی فکر کو نہ تلاشے۔ کوئی یاد، کوئی لمحہ، کوئی خواب اسے پریشان نہ کرے۔ کچھ ملنے جلنے والوں کے خیال میں وہ چھکی تھا، کچھ کہتے تھے فلسفی ہے، اندھیرے میں بلی تلاشتا رہتا ہے۔ اسے اب ان سب باتوں کی پرواہ بھی نہ تھی۔ یار تم اب بھی شادی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ یہ بڑے بھیا کا خیال تھا۔ وقت کی پابندی کی بھی عادت پڑتی ہے جب گھر میں بیوی بچے منتظر ہوں۔ بھابھی بھلا کیسے اس موضوع پر اظہار خیال نہ کرتی۔ آپ کو اکثر اپنے بارے میں خود اتنا معلوم نہیں ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ رہنے والے جانتے ہیں۔ وہ اکیلا تھا، لیکن شاید اکیلا نہیں بھی تھا۔ اکثر اسے یہ بات تکلیف دے بھی دیتی، جس طرح کارپوریٹ کی دنیا کے یہ اسمارٹ ترین باس خالد آفندی اپنی گفتگو سے اس کی بھوک پیاس اڑانے کا ہنر جانتے تھے۔ تم کیا نام ہے تمہارا؟ وہ ایسے موقعوں پر اکثر نام بھولنے کی اداکاری بے حد خوبصورت انداز میں کرتے تھے۔ وضاحت نہ تو وہ سننا چاہتے تھے، نہ انہیں کوئی اس سے دلچسپی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنی بات کرنا چاہتا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہتا تو وہ تنقید کا نیا پہلو تلاشتے۔ ایسے میں اس کی بھوک اڑ جاتی اور پھر وہ پانی کے گلاس پر گلاس چڑھائے جاتا۔ باسا بھی تو اسے ایسے ہی تنگ کیا کرتی تھی، کبھی بھوک اڑا دیتی اور کبھی خامخواہ ہی بھوک لگنے لگتی۔ محبت، انسیت، رفاقت کی بھوک۔ بچپن سے بڑھاپے تک کے سفر میں انسان کی بھوک کبھی کم نہیں ہوتی۔ والدین ترس جاتے اور ہم قدم آگے بڑھاتے تھے۔ وہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کبھی بچوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، کبھی عبادت الہی میں خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ موت کا انتظار رہنے لگتا ہے۔ محبت، قرب، رفاقت، ان سب کی تلاش تو اسے بھی تھی، لیکن شاید اس دور میں اس کی انا بہت مضبوط تھی کہ نرم لفظوں سے صرف اس سے کوئی خواہش، کوئی خوشبو نہ جاگتی۔ بازا کی سنگت کتنی پرانی تھی۔ مٹی کی خوشبو سے لے کے مہندی تک کی خوشبو کا سفر۔ وہ اپنے ماضی میں سفر کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بہت سی کمروں کے درمیان ایک ایسا آنگن جس کی شام موتیا کی خوشبو سے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ ساری بہویں ہلکے ہلکے سنگار میں شام کی چائے سرو کرتی ہوئی اچھی لگتی۔ ایسے میں اماں جان کو اپنے نصیب پر رشک آنے لگتا۔ سفید تخت پر گاؤ تکیے سجائے وہ وہیں مغرب کی نماز ادا کرتی، پھر بیٹوں کا انتظار بھی۔ کچن پر نظر رکھنے کا ان کا اپنا انداز تھا۔ کیسے کیسے دن بیت جاتے ہیں، وہ اب اکثر سوچتا، پہروں سوچتا۔ پرانے راستے، پرانے گھروں اور گلیوں میں یہ بات مشترک تھی کہ ایک ہی گھر، گلی، رشتہ کئی طرح سے بن کر مل جاتا تھا، گرہیں نہیں پڑتی تھی درمیان میں۔ اب جب راستے قریب ہو جاتے ہیں، فاصلے منٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، تو گھر نہیں ملتے، اپنے گھر کھو جاتے ہیں شاید وہ بھی۔ وہ شاید اس لیے بھی ایسا تھا کہ دادی اماں کے قریب تھا۔ بہت سی سنی سنائی باتیں ذہن کو مکڑی کے جالے کی طرح قید کر دیتی تھی، جن سے باہر نکلنے کا اسے ابھی بھی کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ دماغ انہی میں الجھا رہتا تھا۔ ایک سوال سے دوسرا سوال نکلتا، جواب ہی نہیں ملتا، پھر چین اسے بھی نہ آتا تھا۔
उसने दादी अम्मा से ही सुना था कि उसके अब्बू को कैंसर हो गया था और शादी के सिर्फ शायद 1.5-2 साल बाद ही वो इंतकाल कर गए थे। अब्बू की शादी खानदान से बाहर हुई थी। अम्मी शायद बेहद खूबसूरत थी। फिर अब्बू के इंतकाल के बाद वो नैनिहाल चला आया जो कराची में था। बेहद खूबसूरत घर था जिसके लॉन में खेलते खेलते भी वो थक जाता था। लेकिन जब वो 4 साल का हुआ तो अम्मी उससे दूर चली गई थी। फिर ताया अब्बू उससे वापस दादी अम्मा के पास ले आए थे। वो बहुत रोया था लेकिन दादी अम्मा को उसे बहलाना आता था। ये सब उसे वक्तन फवक्तन पता चलता रहा। बचपन इंसान को जिन तजुर्बों से नवाजता है वो आपकी शख्सियत की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये भी तो आपको वक्त ही बताता है। जैसे धुले हुए फर्श पर पाँव के निशान बेहद नुमाया नजर आते हैं और बदनुमा भी लगते हैं, इसी तरह माँ का तस्वुर उसके ज़हन में कभी कोई वाज़ेह तस्वीर न बना सका। नफरत, मोहब्बत, नाराजगी, शिकवा, शायद कुछ भी नहीं। ताया, फुप्पियों, चचा के बच्चे कभी उसे बहन भाई लगा करते थे, कभी बिल्कुल अजनबी, बेगाने। उसके नन्हे ज़हन में मकड़ी का जाला बनता जा रहा था, बनता गया, और ये सब गोरख धंधा उसे कभी समझ न आया। ऐसे में सिर्फ फुप्पो की बेटी बासरा के ख्याल रखने का अंदाज उन सब से अजीब था। वो हसास होने के बावजूद उसका इंतजार भी करता और उससे चिढ़ भी जाता, लेकिन दिल चाहता कि वो आए और माहौल महका दे। खबरदार जो इतने अच्छे मौसम में ये फलसफे की किताब लेकर, खबरदार जो इतने अच्छे मौसम में ये फलसफे की किताब लेकर सुकरात के शागिर्द बनकर बैठे। चलो सबके साथ बारिश में भीगते हैं। ये अंदाज उसे अच्छा भी लगता और बुरा भी। ये जो तुम मेरा इतना मुताल्ला करती हो ना, कुछ कोर्स की किताबें भी पढ़ लिया करो, वो जलते हुए जलाने को कहता और वो बेनियाजी से कदम आगे बढ़ा देती। उसे यकीन था कि वो पीछे पीछे आ रहा है। फुप्पी सईदा दुबई में रहती थी। अक्सर वो कराची आती तो ज्यादातर क़याम अपनी वालदा के पास ही होता। नानी अम्मा की घर की रौनक उससे बड़ी अच्छी लगती थी। वो बचपन से लेके अब तक मुसलसल उसके आसाब पर सवार रहती। कभी तो इतना ख्याल रखती कि हैरान कर देती, कभी यूं बेनियाज होती कि बेजार कर देती।